حضرین کرام، بقرعید میں بہت سارے لوگ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم قربانی کس کے نام سے کریں، تو کوئی شخص یہ کر رہا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کروا رہا ہوتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے نام سے قربانی کروا رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹا اپنی ماں کی طرف سے قربانی کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قربانی کس کے نام سے کروانا ضروری ہے اور کیا پہلی قربانی کس کے نام سے ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، قربانی جو ہے ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہے اور عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، تو اس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ تو جس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، مثلا گھر میں 5-6 لوگ رہتے ہیں جس میں والد جو ہیں، جو باپ ہیں، وہ صاحب استطاعت ہیں، ان کے پاس کاروبار ہے، وہ بزنس کرتے ہیں، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو وہ والد اگر سوچیں کہ ہم اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کروا دیں یا بیوی کی طرف سے قربانی کروا دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو انسان صاحب استطاعت ہے، قربانی اسی پر واجب ہے۔ اور اگر بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرواتے ہیں کہ یہ قربانی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروا رہے ہیں، اور وہ ایک ہی جانور لیتے ہیں اور وہ قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 2 چھوٹے جانور یعنی بکرے یا پھر 2 حصے بڑے جانور میں سے آپ کو لینا پڑیں گے۔ اس میں سے ایک جو انسان صاحب استطاعت ہے، ایک وہ اپنے نام سے کروائے، اور ایک جس کے لیے کروانا چاہتا ہے، جس کی طرف سے کروانا چاہتا ہے، اس کی طرف سے کروا سکتا ہے۔ مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، تو پھر آپ کو 2 حصے یا 2 جانور لینا پڑیں گے۔ چھوٹے جانور میں سے 2 جانور لیں یا پھر بڑے جانور میں سے 2 حصے لیں، جس میں سے آپ صاحب استطاعت ہیں تو ایک آپ اپنے نام سے کروائیں اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے بیٹے کی طرف سے کروانا چاہتے ہیں اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پھر آپ کو 2 حصے لینا پڑیں گے۔ بہرحال جو انسان صاحب استطاعت ہے اس کو اپنی طرف سے تو قربانی کروانی ہی پڑے گی، اور ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کروانا پڑے گی کہ پہلی قربانی ہم نے کسی کے نام سے کر دی، دوسرے کسی کے نام سے کر دی۔ پہلی بھی اپنے نام سے کروانا آپ کے اوپر واجب ہے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، دوسری بھی، تیسری بھی، ہر سال جب وہ صاحب استطاعت رہے گا اس انسان کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے۔ اگر وہ سوچے کہ پچھلی سال ہم نے اپنے نام سے کروائی تھی، اب کی بیوی کے نام سے کروا دیں، اب کی اگلی سال بچے کے نام سے کروا دیں، جائز نہیں ہے۔ جس انسان کے اوپر قربانی واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے، اسی کو ہر سال اپنے نام سے قربانی کروانا واجب ہے۔ اور اگر اسے یہ ہے کہ کسی کے نام سے کروانا چاہ رہا ہے، بیوی بچوں کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ 2 بڑے جانوروں میں سے حصے لے یا پھر 2 بکرے لے، اور اس میں سے ایک جانور اپنی طرف سے، ایک حصہ اپنی طرف سے، اور دوسرا حصہ جس کی طرف سے کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جانور لے رہا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہی اپنے نام سے قربانی کو کروائے۔ تو یہ اکثر و بیشتر لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے نام سے قربانی کروا رہے ہوتے ہیں، باپ بچے کے نام سے، بیوی کے نام سے، اور الگ الگ طریقے سے لوگوں کے نام سے کروا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے نام سے وہ ایک مرتبہ کروا کے چھٹی پا جاتے ہیں۔ تو ہر سال قربانی واجب ہے، اور ہر سال انسان کو جو صاحب استطاعت ہے اس کو اپنے اوپر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کروانا چاہ رہا ہے تو پھر الگ سے ایک اور اس کو حصہ لینا پڑے گا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ میری بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ کسی اچھے عالم سے جس پر آپ کو اعتماد ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح مسائل سیکھنے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔